بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم 20ویں سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ گزشتہ سبق میں آپ کو یہ بات بتلائی گئی تھی کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک آزاد، عاقلہ، بالغہ، باکرہ عورت اپنا نکاح اپنے ولی اور سرپرست کی اجازت کے بغیر کر سکتی ہے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک نہیں کر سکتی۔ تو آئیے اس اختلاف سے متفرع ہونے والے مسائل کو نکلنے والے مسائل کو صاحب کتاب کی عبارت سے سمجھ لیتے ہیں۔ وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ الْخِلَافُ فِي حَلِّ الْوَطْءِ وَلُزُومِ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ وَالسُّكْنَةِ وَوُقُوعِ الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ بَعْدَ الطَّلَقَاتِ الثَّلَاثِ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ قُدَمَاءُ أَصْحَابِهِ بِخِلَافِ مَا اخْتَارَهُ الْمُتَأَخِّرُونَ مِنْهُمْ۔ عزیز طلباء، جب ولی کی اجازت کے بغیر بالغہ عورت کا نکاح حنفیہ کے نزدیک صحیح ہے اور شوافی کے نزدیک صحیح نہیں ہے، تو اس اختلاف پر صاحب کتاب نے 6 اختلافی مسائل متفرع کر کے نکال کر کے بتلائے ہیں۔ تو آئیے اس کو بغور سماعت فرمائے اور مصنف رحمہ اللہ کی عبارت سے منطبق کرے۔ پہلا مسئلہ، الخلاف فی حل الوطء۔ اگر عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح کرایا تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں خاوند کا اس کے ساتھ وطی کرنا حلال ہے، کیونکہ نکاح ہو گیا، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں نکاح ہی نہیں ہوا تو وطی بھی حلال نہ ہوگی۔ نمبر 2، الخلاف فی لزوم المہر۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں نکاح ہو گیا تو اس عورت کے لیے مہر لازم ہے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں عورت کے لیے کوئی مہر نہیں، کیونکہ نکاح ہی نہیں ہوا۔ نمبر 3، الخلاف فی النفقۃ۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں اس عورت کو نفقہ ملے گا کیونکہ نکاح صحیح ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں نفقہ نہیں ملے گا کیونکہ نکاح ہی نہیں ہوا۔ نمبر 4، الخلاف فی السکنہ۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں اس عورت کو رہائش دینا بھی اس مرد کے ذمہ لازم ہے، گھر دینا بھی اس مرد کے ذمہ لازم ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں اس کے لیے رہائش نہیں، کیونکہ نکاح ہی نہیں ہوا۔ نمبر 5، الخلاف فی وقوع الطلاق۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں اس نکاح کے بعد شوہر نے اس کو طلاق دے دی تو طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ نکاح ہوا تھا، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں طلاق ہی نہیں ہوگی، کیونکہ طلاق تو نکاح کے بعد ہوتی ہے، اور یہاں اس عورت کا نکاح ہی نہیں ہوا تھا۔ نمبر 6، الخلاف فی النکاح بعد الطلقات الثلاث علی ما ذهب الیہ قدماء اصحابہ۔ اگر شوہر نے اس کو 3 طلاقیں دے دی تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں اب اسی عورت سے دوبارہ نکاح کرنا بغیر حلالہ شرعی کے جائز نہیں، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے متقدمین اصحاب کے یہاں جب پہلے نکاح ہی نہیں ہوا تھا تو 3 طلاقیں بھی واقع نہیں ہوئی تھی،
لہذا وہ عورت بغیر حلالے کے اس مرد کے ساتھ نکاح بھی کر سکتی ہے۔ بخلاف مختارہ المتأخرون منہم، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے متأخرین اصحاب نے 3 طلاقوں کے بعد اس مرد کے ساتھ نکاح کو جائز نہیں کہا، کیونکہ بہرحال جواز نکاح کا شبہ تو تھا، اور 3 طلاقوں کے بعد حرمت مغلظہ ثابت ہو جاتی ہے، اس لیے حرمت کے شبہ کی وجہ سے اسی پہلے والے شوہر سے نکاح جائز نہیں ہوگا۔ عزیز طلبہ اکرام، آئیے اب ہم مصنف رحمہ اللہ کی عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ مذکورہ اختلاف سے متفرع ہوتا ہے، نکلتا ہے۔ الخلاف اختلاف، منہ مذکورہ اختلاف سے متفرع ہوتا ہے، نکلتا ہے اختلاف وطی کے حلال ہونے میں، مہر کے لازم ہونے میں، نفقہ اور خرچے کے لازم ہونے میں، سکنہ رہائش اور گھر کے لازم ہونے میں، وقوع الطلاقی اور طلاق کے واقع ہونے میں۔ عزیز طلبہ، امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک جب عورت کا نکاح اس کے ولی کی اجازت کے بغیر ہو سکتا ہے تو یہ سب چیزیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک حلال ہوگی، وطی حلال ہوگی۔ نکاح ہو گیا تو وطی حلال ہوگی، نکاح ہونے کے بعد مہر بھی لازم ہوگا، نفقہ بھی لازم ہوگا، سکنا بھی لازم ہوگا، اور اگر شوہر نے طلاق دے دیا تو طلاق بھی واقع ہوگی۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عورت اپنا نکاح نہیں کر سکتی، اگر کر لی تو نکاح نہیں ہوگا۔ تو کسی نے اگر وہ نکاح کر لیا کسی عورت سے تو وطی حلال نہیں ہوگی۔ جب وطی حلال نہیں، کیونکہ نکاح نہیں ہوا، تو اسی طرح مہر بھی لازم نہیں ہوگا، نفقہ بھی لازم نہیں ہوگا، سکنا بھی لازم نہیں ہوگا، اور اگر وہ شوہر نے بیوی کو طلاق دیا تو طلاق بھی واقع نہیں ہوگی۔ وَالنِّكَاحِ بَعْدَ الطَّلَقَاتِ الثَّلَاثِ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ۔ وَالنِّكَاحِ بَعْدَ الطَّلَقَاتِ الثَّلَاثِ، 3 طلاق کے بعد، وَالنِّكَاحِ نکاح کرنے میں اختلاف متفرع ہوگا۔ وَالنِّكَاحِ بَعْدَ الطَّلَقَاتِ الثَّلَاثِ، 3 طلاق کے بعد نکاح کرنے میں اختلاف متفرع ہوگا۔ 3 طلاق کے بعد اسی شوہر سے دوبارہ نکاح کرنے میں اختلاف متفرع ہوگا۔ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ قُدَمَاءُ أَصْحَابِهِ، اس مذہب پر جس کی طرف امام شافعی رحمہ اللہ کے متقدمین اصحاب گئے ہیں۔ عَلَى مَا، اس مذہب کے مطابق جس کی طرف امام شافعی رحمہ اللہ کے متقدمین اصحاب گئے ہیں۔ بخلاف مختارہ المتأخرون منہم، برخلاف اس مسلک کے، اس مذہب کے جس کو متأخرین شوافع نے پسند کیا۔ برخلاف اس مسلک کے، اس مذہب کے جس کو مختارہ، جس کو پسند کیا ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے متأخرین اصحاب نے۔ وَالنِّكَاحِ بَعْدَ الطَّلَقَاتِ الثَّلَاثِ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ قُدَمَاءُ أَصْحَابِهِ، 3 طلاق کے بعد اسی عورت سے دوبارہ نکاح کرنے میں اختلاف نکلے گا، متفرع ہوگا۔ عَلَى مَا ذَهَبَ،
اس مذہب کے مطابق جس کی طرف امام شافعی رحمہ اللہ کے متقدمین اصحاب گئے، علی ما ذهب الیہ قدماء اصحابہ کا یہ لفظی ترجمہ تھا۔ مفہومی ترجمہ ہوگا علی ما ذهب الیہ قدماء اصحابہ، متقدمین شوافع کے مذہب کے مطابق۔ یہ آسان بھی ہے یاد کرنے کے لیے، علی ما ذهب الیہ قدماء اصحابہ، متقدمین شوافع کے مذہب کے مطابق۔ اور 3 طلاق کے بعد دوبارہ اسی عورت سے نکاح کرنے میں اختلاف متفرع ہوگا متقدمین شوافع کے مذہب کے مطابق، برخلاف اس مسلک کے جس کو متأخرین شوافع نے پسند کیا ہے۔ ہمارے امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک اگر شوہر نے عورت کو 3 طلاق دے دیا اور دوبارہ اسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو نکاح کرنے کے لیے، یا عورت اس مرد سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو نکاح کرنے کے لیے حلالہ شرعی کرنا ضروری ہوگا۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے متقدمین اصحاب فرماتے ہیں کہ نکاح ہی نہیں ہوا تھا تو 3 طلاق بھی واقع نہیں ہوں گی۔ جب 3 طلاق واقع نہیں ہوئی تو حلالہ شرعی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ متاخرین شوافع کا مسلک یہ ہے کہ حلالہ شرعی کرنا پڑے گا، اس کے بعد میں دوبارہ اسی عورت سے نکاح کرنا صحیح ہوگا۔ عزیز طلبہ، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ صاحب کتاب کی عبارت کا ترجمہ، مطلب، مفہوم اور مذکورہ اختلاف سے متفرع ہونے والے مسائل کو سمجھ گئے ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔